اتنا بڑا بزنس مین ہو کر بھی میں ایک گاؤں کی ان پڑھ جاہل لڑکی سے شادی کر لوں گا؟ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے بابا؟ سارے بزنس سرکل، میرے دوست، سب میرا مذاق اڑائیں گے، الہان شاہ نے تنفر سے کہا۔ لیکن اس کے بابا نے اپنی قسم دے کر زبردستی اس کی شادی اپنی ان پڑھ بھانجی سے کروا دی۔ شادی کی رات وہ انتہائی غصے سے کمرے میں داخل ہوا تو میرون لہنگے میں سجی سنوری دلہن کو حیرت سے دیکھنے لگا، جو لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے بولی، ویٹ کریں، ایک ارجنٹ پریزنٹیشن ہے۔ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ الہان کی زبان سے بمشکل نکلا۔ غصہ اپنی جگہ قائم تھا مگر حیرت اس پر حاوی ہو چکی تھی۔ نور نے اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر گہرے لہجے میں کہا، میں نے کہا نا پلیز 2 منٹ ویٹ کریں، ایک ارجنٹ انٹرنیشنل پریزنٹیشن ہے، بس فائنل کلک کرنا ہے۔ اس کا لہجہ دھیما لیکن بلا کا پورا اعتماد تھا۔ الہان چند سیکنڈ وہیں ساکت کھڑا رہا، پھر تیزی سے آگے بڑھا اور غصے سے اس کا لیپ ٹاپ بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ بابا نے تو کہا تھا تم پسماندہ گاؤں کی سیدھی سادھی ان پڑھ لڑکی ہو۔ نور نے پھرتی سے لیپ ٹاپ ایک طرف سرکایا اور بیڈ سے نیچے اتری۔ اس نے الہان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ڈرامہ میں نہیں کر رہی شاہ صاحب، اور ماما پاپا نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے بس سچ چھپایا ہے، وہ بھی میری درخواست پر۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ الہان نے تپ کر پوچھا۔ تم انگلش بول رہی ہو، لیپ ٹاپ چلا رہی ہو، یہ سب کیا ہے؟ نور کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جس میں طنز کم اور سنجیدگی زیادہ تھی۔ مطلب یہ کہ میں اسی گاؤں میں رہتی ہوں لیکن ان پڑھ نہیں ہوں۔ میں نے وہیں بیٹھ کر آن لائن بزنس مینجمنٹ کی ڈگری لی ہے اور پچھلے 2 سال سے ایک فارن کمپنی کے ساتھ بطور فری لانسر کام کر رہی ہوں۔ الہان نے ایک زوردار قہقہہ لگایا جس میں تلخی تھی۔ فری لانسر، بزنس مینجمنٹ، تم مجھے بیوقوف بنا رہی ہو؟ بابا نے میری پوری زندگی برباد کر دی تمہاری جیسی لڑکی کے پلے باندھ کر۔ میرا بزنس سرکل، میرے دوست، وہ کیا کہیں گے کہ الہان شاہ کی بیوی ایک دیہاتی ہے؟ آپ کے دوستوں کا تو مجھے نہیں پتا، نور نے سکون سے صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر آپ اپنے بزنس کی فکر کر رہے ہیں تو شاید آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دی نارتھ ہورائزن نامی جس کمپنی سے آپ کی فرم پچھلے 3 ماہ سے کانٹریکٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے، اس کمپنی کی مین کنسلٹنٹ میں ہی ہوں۔ الہان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا تم ہو این نور، وہ ٹاپ ریٹڈ کنسلٹنٹ؟ جی، نور نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنے زیورات کو سنبھالا۔ بابا جانتے تھے کہ آپ کو صرف اپنے بزنس کا خبت ہے اور آپ کسی ایسی لڑکی سے شادی کبھی نہیں کریں گے جو آپ کے برابر کی ہو۔ آپ کو لگتا تھا کہ گاؤں کی لڑکیاں جاہل ہوتی ہیں۔ میں بس یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ الہان شاہ ایک انسان کو اس کے دل اور اخلاق سے پرکھتا ہے یا صرف اس کی ڈگریوں اور اسٹیٹس سے؟ اور افسوس، آپ فیل ہو گئے۔ الہان کا غصہ اب انا کی جنگ میں بدل چکا تھا۔ وہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے اور بابا نے مل کر میرے ساتھ گیم کھیلی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ 2 ٹکے کی انگلش بول کر اور لیپ ٹاپ چلا کر تم میری بیوی بن جاؤ گی؟ میں اس زبردستی کے رشتے کو نہیں مانتا۔ نور نے گہرا سانس لیا اور کھڑی ہو گئی۔ میں بھی کوئی مر نہیں جا رہی تھی آپ سے شادی کرنے کے لیے۔ یہ شادی صرف بابا کی عزت اور ان کی صحت کی خاطر ہوئی ہے۔ مجھے بھی ایک ایسے لائف پارٹنر کی ضرورت تھی جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہو، نہ کہ اس کے کپڑوں اور شہر سے اس کی اوقات ناپے۔ تو پھر ٹھیک ہے، الہان نے سرد لہجے میں کہا، ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تم اس کمرے میں رہو گی یا جہاں جانا ہے جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے دوستوں کے سامنے تم کبھی نہیں آؤ گی کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھ پر ہنسے۔ نور نے اپنے کان کے جھمکے اتارتے ہوئے کہا، بہت شوق ہے نا آپ کو اپنے دوستوں کا؟ کل شام کو آپ کے دوست عاصم نے آپ کے اعزاز میں ایک ڈنر رکھا ہے نا؟ الہان چونکا۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں نے کہا نا، میں آپ کے بزنس سرکل کو بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ نور نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال کھولے۔ میں کل آپ کے ساتھ اس ڈنر پر چلوں گی اور بالکل اس طرح جاؤں گی جیسے آپ کے خیال میں ایک گاؤں کی جاہل لڑکی کو جانا چاہیے۔ کیا مطلب، تم پاگل ہو گئی ہو؟ الہان کا پارا ہائی ہو گیا۔ تم وہاں جا کر میرا تماشا بناؤ گی؟ تماشا تو تب بنے گا نا شاہ صاحب جب آپ کی سوسائٹی کے پڑھے لکھے لوگ کسی کو اس کے لباس سے جج کریں گے۔ نور نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیں، دیکھتے ہیں آپ کے دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں یا آپ کی سوچ کا۔ الہان نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تم چیلنج کر رہی ہو مجھے؟ چیلنج نہیں، حقیقت کا آئینہ دکھا رہی ہوں۔ نور نے صوفے سے اپنا تکیہ اٹھایا اور بیڈ کی دوسری طرف رکھتے ہوئے بولی، اب رات بہت ہو چکی ہے، مجھے صبح جلدی اٹھ کر بابا کے لیے ناشتہ بنانا ہے۔ کیونکہ شہر کی ماڈرن لڑکیاں شاید یہ کام نہ کریں لیکن گاؤں کی ان پڑھ لڑکی کو یہ سکھایا جاتا ہے۔ شب بخیر۔ الہان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے پاس کہنے کو کوئی لفظ نہیں تھا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا بالکنی کی طرف نکل گیا، جہاں رات کی سرد ہوا بھی اس کے اندر لگی آگ کو کم نہیں کر پا رہی تھی۔
اگلی شام عاصم کے شاندار بنگلے کے ہال میں روشنیوں اور موسیقی کا شور تھا۔ الہان کے تمام بزنس فرینڈز اور ان کی ماڈرن بیویاں وہاں موجود تھیں۔ الہان اندر داخل ہوا تو اس کا چہرہ تنا ہوا تھا اور اس کے ٹھیک پیچھے نور چل رہی تھی۔ نور نے ایک بالکل سادہ بغیر کڑھائی کا سوتی ہرے رنگ کی شلوار قمیص پہن رکھا تھا۔ سر پر بڑا سا دوپٹہ روایتی انداز میں اڑا ہوا تھا۔ چہرے پر نہ کوئی میک اپ تھا اور نہ ہی ہاتھوں میں کوئی مہنگی گھڑی۔ وہ واقعی کسی پسماندہ گاؤں کی معصوم لڑکی لگ رہی تھی۔ عاصم ہنستا ہوا الہان کی طرف آیا۔ ارے الہان بھائی، مبارک ہو۔ تو بھابھی سے نہیں ملوایا؟ اس کی نظر نور پر پڑی تو اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ اس نے الہان کو کوہنی ماری اور دھیمی آواز میں بولا، یار الہان، یہ تمہاری وائف ہیں؟ بابا نے سچ میں دیہات سے؟ الہان نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، عاصم کی بیوی سارا وہاں آ گئی۔ اس نے نور کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اوہ مائی گاڈ الہام، تمہارا ٹیسٹ اتنا بدل جائے گا، سوچا ہی نہیں تھا۔ ہیلو بھابھی، آپ کو اردو تو سمجھ آتی ہے نا؟ یا صرف پنجابی یا سرائکی بولتی ہیں؟ وہاں موجود دیگر خواتین بھی دھیمی آواز میں ہنسنے لگیں۔ الہان کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے نور کی طرف دیکھا، اسے لگا وہ رو پڑے گی یا وہاں سے بھاگ جائے گی، لیکن نور کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے سارا کی طرف دیکھا اور انتہائی شائستہ اور نفیس اردو میں بولی، جی مجھے اردو بھی آتی ہے، پنجابی بھی، اور الحمدللہ انگلش اور فرینچ پر بھی اتنی ہی گرفت ہے جتنی آپ کے اپنے اس مہنگے میک اپ پر ہے۔ ہال میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ سارا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ عاصم نے حیرت سے الہان کو دیکھا۔ الہان، یہ کیا ماجرا ہے؟ اسی وقت ہال کے مرکزی دروازے سے غیر ملکی شخص مسٹر ڈیوڈ، جو کہ ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے مالک تھے، اندر داخل ہوئے۔ عاصم اور الہان پچھلے کئی ماہ سے ان سے ملاقات کا وقت مانگ رہے تھے تاکہ ان کی کمپنی کا کانٹریکٹ مل سکے۔ مسٹر ڈیوڈ کو دیکھتے ہی عاصم اور الہان ان کی طرف لپکے۔ ویلکم مسٹر ڈیوڈ، آپ کا یہاں آنا ہمارے لیے اعزاز ہے۔ عاصم نے ہاتھ بڑھایا۔ مسٹر ڈیوڈ نے رسمی طور پر ہاتھ ملایا، لیکن ان کی نظریں ہال میں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اچانک ان کی نظر ہرے شلوار قمیض میں ملبوس نور پر پڑی۔ ان کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ الہان اور عاصم کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدھے نور کی طرف بڑھے۔ اوہ مائی گاڈ مس نور، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ مسٹر ڈیوڈ نے انتہائی احترام سے نور کے سامنے سر جھکایا۔ میں یقین نہیں کر سکتا کہ آپ یہاں ہیں۔ میں تو پاکستان صرف آپ سے ملنے اور اس نئے پروجیکٹ کی ڈیل سائن کرنے آیا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص جیسے پتھر کا ہو گیا۔ الہان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ نور نے مسٹر ڈیوڈ سے انگریزی میں بات کرنا شروع کی۔ اس کا لہجہ اور تلفظ کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ یورپی شہری جیسا تھا۔ تھینک یو مسٹر ڈیوڈ، میں بھی آپ سے ملنے کا ہی سوچ رہی تھی۔ اور ہاں، یہ میرے ہسبینڈ ہیں الہان شاہ۔ نور نے الہان کی طرف اشارہ کیا جو اس وقت بالکل بے بس اور چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ مسٹر ڈیوڈ نے الہان سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ مسٹر شاہ، یو آر اے ویری لکی مین۔ مس نور جیسی بزنس مائنڈیڈ اور انٹیلیجنٹ خاتون پوری انڈسٹری میں نہیں ہے۔ ان کی ایک کنسلٹیشن کے لیے لوگ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ الہان نے دھیرے سے کہا، تھینک یو۔ اس کی آواز اس کے حلق میں پھنس گئی تھی۔ اس نے نور کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اس وقت کوئی طنز نہیں تھا بلکہ ایک سبق تھا، ایک ایسا سبق جو الہان شاہ کو ہمیشہ یاد رہنے والا تھا۔ ڈنر ختم ہوا تو واپسی کے پورے راستے گاڑی میں خاموشی رہی۔ الہان گاڑی چلا رہا تھا لیکن اس کی نظریں بار بار برابر والی سیٹ پر بیٹھی نور پر پڑ رہی تھیں جو سکون سے باہر بکھرتی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ گھر پہنچے اور کمرے میں داخل ہوئے تو الہان نے دروازہ بند کیا اور نور کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس بار اس کے چہرے پر غصہ نہیں بلکہ ایک گہری شرمندگی تھی۔ تم نے مجھے سب کے سامنے سچ کیوں نہیں بتایا؟ الہان نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ نور نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا، اگر میں پہلے ہی بتا دیتی تو آپ میری عزت میری قابلیت کی وجہ سے کرتے، ایک انسان یا اپنی بیوی ہونے کی وجہ سے نہیں۔ میں آپ کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ لباس، زبان اور علاقہ کسی انسان کی پہچان نہیں ہوتے۔ الہان نے ایک گہرا سانس لی۔ اس کی انا پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ مجھے معاف کر دو نور، میں واقعی غلط تھا۔ نور نے اسے دیکھا اور صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، معافی کی ضرورت نہیں ہے شاہ صاحب، ابھی تو صرف شروعات ہے۔ زندگی کی پریزنٹیشن ابھی بہت لمبی ہے اور ہمیں مل کر اسے فائنل کرنا ہے۔ وہ وہیں بیٹھ کے کونے پر بیٹھ گیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ نور نے اسے دیکھا لیکن کچھ کہے بغیر آئینے کے سامنے جا کر اپنے جھمکے اتارنے لگی۔ الہان نے کچھ دیر بعد سر اٹھایا اور نور کو دیکھتے ہوئے بولا، نور تم سچ میں عجیب لڑکی ہو، مطلب اتنی بڑی بات تم نے اتنے آرام سے کہہ دی۔ نور نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی۔
عجیب میں نہیں ہوں شاہ صاحب، عجیب آپ کی سوسائٹی کے لوگ ہیں جو انسان کو اس کے کپڑوں سے تولتے ہیں۔ الہان اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اس کے لہجے میں اب وہ پرانی اکڑ بالکل نہیں تھی۔ یار دیکھو، میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، پر تم نے جو وہاں عاصم اور سارا کے سامنے میری عزت بچائی، سچ میں میرا سر فخر سے اونچا ہو گیا۔ نور مڑی اور ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے آپ کی عزت نہیں بچائی الہان، میں نے اپنے شوہر کی عزت بچائی ہے۔ اور ویسے بھی اگر میں وہاں تماشا بننے دیتی تو بدنامی تو بابا کی بھی ہوتی نا۔ الہان نے ایک گہرا سانس لیا۔ تم ہر بات میں بابا کو لے آتی ہو، اپنے بارے میں کچھ نہیں سوچتی؟ نور نے صوفے سے اپنا فون اٹھایا اور بولی، اپنے بارے میں سوچنے کے لیے میرے پاس میرا کام ہے۔ اچھا اب یہ بتائیں کل صبح آپ کا کیا پلان ہے؟ الہان نے حیرت سے پوچھا، کل صبح؟ کیوں؟ نور نے بیڈ کی چادر برابر کرتے ہوئے کہا، وہ مسٹر ڈیوڈ نے جو ڈیل سائن کرنی ہے وہ کل صبح 11 بجے میرے آفس میں ہونی ہے، تو کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے یا میں اکیلی چلی جاؤں؟ الہان کا منہ ایک بار پھر کھل گیا۔ تمہارا آفس؟ لاہور میں تمہارا آفس بھی ہے؟ نور ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی بہت نیچرل اور پیاری تھی۔ شاہ صاحب، فری لانسر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر کام کرے۔ گلبرگ میں میرا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے جہاں میری 7 لوگوں کی ٹیم بیٹھتی ہے۔ الہان نے اپنا سر پکڑا اور بولا، اوہ خدایا، میں سچ میں کسی خواب میں ہوں کیا؟ بابا نے مجھے کیا بتایا تھا اور تم کیا نکلی؟ نور نے تکیہ سیدھا کیا اور لیٹتے ہوئے بولی، آپ زیادہ مت سوچیں، سو جائیں۔ صبح جلدی اٹھنا ہے اور ہاں، ناشتہ میں ہی بناؤں گی۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں آفس جانے کے چکر میں گھر کے کام بھول جاؤں گی۔ الہان بھی دوسری طرف لیٹ گیا، لیکن اس کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ وہ چھت کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی بھول سمجھ رہا تھا، وہ تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا جیک پاٹ نکلی۔ اگلی صبح جب الہان کی آنکھ کھلی تو کچن سے پراٹھوں کی بڑی ہی زبردست خوشبو آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا، فریش ہوا اور نیچے کی کچن کی طرف بھاگا۔ وہاں نور ایک عام سی کاٹن کی کڑھائی والی قمیض پہنے، بال اوپر جوڑے میں باندھے، بڑے آرام سے روٹی بیل رہی تھی۔ الہان کچن کے دروازے پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور بولا، صبح بخیر، ویسے رات کو تم فرینچ بول رہی تھی اور ابھی تم دیسی پراٹھے بنا رہی ہو، یہ کمبینیشن کچھ ہضم نہیں ہو رہا۔ نور نے پراٹھا توے پر ڈالتے ہوئے مڑ کر دیکھا۔ گڈ مارننگ۔ کیوں، کیا پڑھنے لکھنے کے بعد انسان کھانا بنانا بھول جاتا ہے؟ چائے بن گئی ہے، آپ کپ میں نکالیں پلیز۔ الہان نے جلدی سے کیتلی اٹھائی اور چائے کپوں میں ڈالتے ہوئے بولا، نہیں یار، میں نے تو بس یہی دیکھا ہے کہ جو لڑکیاں زیادہ پڑھ لکھ جاتی ہیں وہ کچن کا رخ نہیں کرتی۔ نور نے پراٹھا پلیٹ میں رکھا اور الہان کو دیتے ہوئے بولی، وہ ماڈرنزم نہیں ہوتا شاہ صاحب، وہ صرف نخرے ہوتے ہیں۔ انسان کو ہر کام آنا چاہیے۔ اب جلدی سے ناشتہ کریں، ہمیں 10:30 بجے نکلنا ہے۔ دونوں نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ الہان بار بار نور کو دیکھ رہا تھا، وہ جتنی سادگی سے پراٹھا کھا رہی تھی، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے سامنے کل رات مسٹر ڈیوڈ جیسے بڑے بزنس مین نے سر جھکایا ہوا تھا اسٹیٹس کے لیے۔ ناشتے کے بعد جب نور تیار ہو کر نیچے آئی تو الہان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے ایک بہت ہی نفیس ہلکے گرے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، بال بہت سلیقے سے پونی ٹیل میں بندھے ہوئے تھے اور ہلکا سا کاجل لگا رکھا تھا۔ وہ اب بالکل ایک پروفیشنل بزنس وومن لگ رہی تھی۔ الہان نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور بولا، چلو آج تمہاری گاڑی میں چلیں یا میری؟ نور نے مسکرا کر کہا، آپ ڈرائیو کریں، مجھے راستے میں 1-2 ای میلز کا جواب دینا ہے۔ راستے میں الہان نے پوچھا، نور ایک بات بتاؤ، عاصم کا فون آیا تھا صبح؟ نور نے لیپ ٹاپ پر ٹائپ کرتے ہوئے کہا، نہیں، کیوں؟ الہان نے ہنستے ہوئے کہا، وہ بیچارہ رات سے صدمے میں ہے، مجھے میسج کر کر کے پوچھ رہا ہے کہ بھائی بھابھی سے میری کمپنی کی سفارش ہی کروا دو۔ نور نے لیپ ٹاپ بند کیا اور الہان کی طرف دیکھا۔ الہان، بزنس میں سفارش نہیں چلتی۔ عاصم کی کمپنی کا کام میں نے دیکھا ہے، ان کی سروسز اچھی ہیں لیکن ان کا مینجمنٹ سسٹم بہت خراب ہے۔ میں ان کی مدد کر سکتی ہوں لیکن میرٹ پر۔ الہان نے گاڑی گلبرگ کی ایک شاندار بلڈنگ کے سامنے روکی۔ لو جی، ہم پہنچ گئے۔ جب وہ دونوں بلڈنگ کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کے عملے نے نور کو بہت احترام سے سلام کیا۔ نور کا آفس بہت ہی ماڈرن اور خوبصورت تھا، دیواروں پر بہترین پینٹنگز لگی تھیں اور ماحول بالکل شانت تھا۔ جیسے ہی وہ نور کے کیبن میں بیٹھے، نور کی سیکرٹری اندر آئی، میڈم، مسٹر ڈیوڈ اور ان کی ٹیم کانفرنس روم میں ویٹ کر رہی ہے۔ نور نے فائل اٹھائی اور الہان سے بولی، آئیں شاہ صاحب، آج آپ کو دکھاتی ہوں کہ دیہاتی لڑکی ڈیل کیسے فائنل کرتی ہے۔ الہان نے مسکرا کر کہا، میں تو بس اب تمہارے پیچھے ہی چلوں گا۔ کانفرنس روم میں مسٹر ڈیوڈ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی نور اندر آئی وہ کھڑے ہو گئے۔ اگلے 1 گھنٹے تک الہان صرف خاموشی سے نور کو سنتا رہا۔ نور جس طرح بزنس کی باریکیوں پر بات کر رہی تھی، مارکیٹ کے گراف سمجھا رہی تھی
اور انگلش کے بڑے بڑے ٹرمز اتنے آرام سے بول رہی تھی۔ الہام کے دل میں اس کے لیے عزت اور بڑھتی جا رہی تھی۔ جب ڈیل سائن ہو گئی تو مسٹر ڈیوڈ نے الہان سے ہاتھ ملایا۔ مسٹر شاہ، آپ کی فرم کو بھی اس پروجیکٹ میں 25% کا شیئر ملے گا، صرف مس نور کی وجہ سے۔ الہان نے نور کی طرف دیکھا جس نے بہت سکون سے سر ہلایا۔ مسٹر ڈیوڈ کے جانے کے بعد الہان نے نور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نور، یہ تم نے کیا کیا؟ میری کمپنی کو شیئر کیوں دیا؟ نور نے اپنا بیگ سنبھالا اور بولی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ شاہ گروپ آف انڈسٹریز اب انٹرنیشنل لیول پر کام کرے اور اس کے لیے آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے گی۔ الہان نے ایک گہرا سانس لے بولا، مجھے تو تمہاری ہر موڑ پر ضرورت پڑے گی نور، پر ایک بات بتاؤ، کیا تم نے مجھے سچ مچ معاف کر دیا ہے؟ نور کانفرنس روم سے باہر نکلتے ہوئے بولی، میں نے کہا تھا نا شاہ صاحب، ابھی تو صرف شروعات ہے۔ معافی تب ملے گی جب آپ اگلی بار کسی کو اس کے حلیے سے جج نہیں کریں گے۔ الہان اس کے پیچھے چلتے ہوئے بولا، توبہ ہے یار، اب تو میں کسی کو دیکھنے سے پہلے بھی 100 بار سوچوں گا۔ چلو اب اس خوشی میں کہیں باہر لنچ کرتے ہیں۔ نور نے گھڑی دیکھی، لنچ تو ٹھیک ہے لیکن جگہ میں ڈیسائیڈ کروں گی۔ الہان نے کہا، منظور ہے، جہاں تم کہو۔ نور نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے پھر چلو کسی اچھے سے دیسی ڈھابے پر چلتے ہیں، وہاں کی کڑھائی بہت یاد آ رہی ہے۔ الہان ہنس پڑا، تم سچ میں لاجواب ہو نور شاہ۔ الہان نے سچ میں گاڑی ایک مشہور دیسی ڈھابے کے باہر روک دی۔ وہاں کا ماحول بالکل روایتی تھا، ہر طرف تنور کی روٹیوں کی اور کڑاہی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ الہان نے جلدی سے اتر کر نور کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ نور نے مسکرا کر اسے دیکھا، ارے واہ شاہ صاحب، آپ تو سچ میں یہاں لے آئے، مجھے لگا تھا آپ اپنی شان کے خلاف سمجھیں گے۔ الہان نے شرمندگی سے اپنے کان کو ہاتھ لگایا، یار نور، اب بار بار پرانی باتیں یاد دلا کر شرمندہ تو نہ کرو، چلو اندر چلیں۔ دونوں اندر گئے تو وہاں لکڑی کے تخت بچھے ہوئے تھے۔ وہ ایک کونے والے تخت پر بیٹھ گئے۔ بیرل آئے تو الہان نے نور کی طرف دیکھا، ہاں بھائی کیا منگوائیں؟ نور نے بیرے سے کہا، ایک چکن کڑھائی، ساتھ میں پودینے کا رائتا، سلاد اور گرما گرم تندوری روٹیاں۔ بیرا آرڈر لے کر چلا گیا تو الہان نے ٹیک لگا کر نور کو دیکھا۔ سچ بتاؤں نور، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا، کل رات تک میں کسی دنیا میں تھا اور آج سچ مچ زمین پر آ گیا ہوں۔ نور نے میز پر رکھی پانی کی بوتل اٹھائی۔ انسان کو زمین پر ہی رہنا چاہیے الہان، جب وہ زیادہ اونچا اڑنے لگتا ہے تو اسے نیچے موجود خوبصورت چیزیں دھندلی نظر آنے لگتی ہیں۔ الہان نے سر ہلایا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ویسے بابا کو فون کر کے بتائیں، وہ تو بہت خوش ہوں گے۔ نور نے فوراً نفی میں سر ہلایا، نہیں، بالکل بھی نہیں، بابا کو ابھی کچھ نہیں بتانا۔ الہان چوکا، کیوں؟ نور نے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے کہا، بابا کو یہ تو پتہ ہے کہ میں نے ڈیل سائن کروا دی ہے، کیونکہ مسٹر ڈیوڈ سے بات انہوں نے ہی شروع کروائی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ آپ کا رویہ اب میرے ساتھ کیسا ہے۔ میں چاہتی ہوں بابا کو جب بھی پتہ چلے وہ ہمارے درمیان پیار اور عزت دیکھیں، نہ کہ کوئی زبردستی کا سمجھوتا۔ الہان نے نور کا ہاتھ دھیرے سے چھوا، یہ سمجھوتا نہیں ہے نور، میں سچ مچ دل سے تمہاری عزت کرتا ہوں اور تمہارا ساتھ چاہتا ہوں۔ نور نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا، بس اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دیکھتے ہیں شاہ صاحب، وقت سب بتا دے گا۔ اتنے میں گرما گرم کڑاہی آ گئی۔ دونوں نے بہت مزے سے کھانا کھایا۔ الہان کو پہلی بار کسی ڈھابے پر بیٹھ کر اتنا سکون ملا تھا، شاید اس لیے کہ اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے اس کا دل بدل دیا تھا۔ کھانے کے بعد جب وہ گاڑی میں بیٹھے تو الہان نے پوچھا، اب کہاں چلنا ہے، گھر یا آفس واپس؟ نور نے موبائل پر ٹائم دیکھا، گھر چلتے ہیں، شام کو عاصم اور سارا کا دوبارہ فون آئے گا، مجھے پتا ہے۔ سارا تو خاص طور پر تڑپ رہی ہوگی یہ جاننے کے لیے کہ ایک دیہاتی لڑکی فرینچ کیسے بول رہی تھی۔ الہان ہنس پڑا، ہاں یار، سارا کا تو منہ دیکھنے والا تھا، وہ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے، کل تم نے اس کی بولتی بند کر دی۔ وہ دونوں گھر پہنچے تو بابا لاؤنج میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر بابا کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ آ گئی۔ آ گئے میرے بچے؟ ہاں بھائی الہان، کیسی رہی مسٹر ڈیوڈ سے ملاقات؟ بابا نے چشمہ اتارتے ہوئے پوچھا۔ الہان نے آگے بڑھ کر بابا کے ہاتھ چومے اور نور کی طرف دیکھ کر بولا، بابا آپ کی بہو نے تو کمال کر دیا، مسٹر ڈیوڈ تو ان کے فین نکلے، اور سب سے بڑی بات، نور کی وجہ سے ہماری کمپنی کو بھی اس پروجیکٹ میں پارٹنرشپ مل گئی ہے۔ بابا نے نور کے سر پر ہاتھ رکھا، مجھے پتا تھا میری بیٹی شاہ خاندان کا نام روشن کرے گی۔ نور پتر، تم نے الہان کو سنبھال لیا نا؟ نور نے مسکرا کر بابا کا ہاتھ تھاما، بابا صحیح آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے، بس تھوڑا ضدی ہے، وہ میں ٹھیک کر دوں گی۔ الہان نے معصومیت سے کہا، لو جی، میں تو ابھی سے سیدھا ہو گیا ہوں بابا۔ بابا زور سے ہنس پڑے، چلو اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ شام کو جیسے کہ نور نے کہا تھا، عاصم کا فون آ گیا۔ الہان نے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسپیکر آن کر دیا۔ ہیلو الہان بھائی، یار خدا کے لیے سچ بتاؤ بھابھی کون ہے؟ مسٹر ڈیوڈ تو ان کے گن گا رہے تھے، سارا تو رات سے صدمے میں ہے،
مجھ سے لڑ رہی ہے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ الہان کی وائف اتنی ہائی پروفائل کنسلٹنٹ ہے۔ عاصم کی آواز میں صاف گھبراہٹ تھی۔ الہان نے نور کی طرف دیکھا جو چائے کے کپ رکھ رہی تھی۔ عاصم بھائی، میں نے کہا تھا نا کہ میری بیوی سیدھی سادی ضرور ہے پر ان پڑھ نہیں ہے۔ وہ دا نارتھ ہورائزن کی مین کنسلٹنٹ ہیں جن کے پیچھے ہم 3 ماہ سے بھاگ رہے تھے۔ فون پر عاصم کا گہرا سانس سنائی دیا۔ اوہ مائی گاڈ یار الہان، سارا کی طرف سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ وہ اصل میں نور نے الہان کے ہاتھ سے فون لیا اور بولا، عاصم بھائی معذرت کی کوئی بات نہیں ہے، سارا سے کہیے گا کہ انسان کا لباس اس کا سٹیٹس نہیں بتاتا، اس کی سوچ بتاتی ہے۔ رہی بات آپ کے پروجیکٹ کی تو کل صبح آپ اپنے پیپرز لے کر میرے آفس آ جائیں، میری ٹیم آپ کی فائل ریویو کر لے گی۔ عاصم نے خوشی سے کہا، تھینک یو بھابھی، آپ سچ میں بہت گریٹ ہیں، میں کل ٹائم پر پہنچ جاؤں گا۔ فون بند ہوا تو الہان نے نور کو دیکھا۔ تم سچ میں دل کی بہت صاف ہو نور، عاصم اور سارا کے رویے کے بعد بھی تم ان کی مدد کر رہی ہو۔ نور نے چائے کا کپ الہان کی طرف بڑھایا۔ بدلے میں بدلہ لینا تو بہت آسان ہوتا ہے الہان، مزہ تو تب ہے جب آپ اپنے کام اور اخلاق سے سامنے والے کو اپنی غلطی کا احساس دلا دیں۔ الہان نے چائے کا گھونٹ لیا۔ تم نے مجھے بھی سدھار دیا نور، میں اب کبھی کسی کو اس کے حلیے سے جج نہیں کروں گا۔ نور نے مسکرا کر چائے کا کپ اٹھایا۔ چلیں، شاہ صاحب کو بات سمجھ تو آئی۔ رات کو وہ دونوں بالکنی میں کھڑے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور سامنے لاہور شہر کی روشنیاں چمک رہی تھیں۔ الہان نے نور کی طرف دیکھا جو بہت پرسکون لگ رہی تھی۔ نور، ایک بات پوچھوں؟ الہان نے دھیمی آواز میں کہا۔ جی پوچھیں۔ نور نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم اب اس رشتے سے خوش ہو؟ مطلب میرے ساتھ؟ الہان کی آواز میں ایک ڈر تھا۔ نور نے گہرا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ الہان، شادی صرف 2 لوگوں کا ملنا نہیں ہوتا، 2 سوچوں کا ملنا ہوتا ہے۔ آپ کی سوچ بدل گئی ہے اور یہی میرے لیے سب سے بڑی جیت ہے۔ میں اس رشتے کو دل سے مانتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ہماری آگے کی زندگی بہت خوبصورت ہوگی۔ الہان کے چہرے پر ایک سچی اور دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے نور کا ہاتھ تھاما اور بولا، میں وعدہ کرتا ہوں نور، میں تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ ہم مل کر اپنی زندگی کی اس پریزنٹیشن کو سچ میں بیسٹ بنائیں گے۔ نور نے بھی مسکرا کر اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر لی۔ اب ان کے درمیان نہ کوئی جھوٹ تھا، نہ کوئی انا کی جنگ اور نہ ہی کوئی غلط فہمی۔ ایک نئی اور خوبصورت زندگی کی شروعات ہو چکی تھی۔